جیسی ان کی دعاؤں پر باطل کے برف سے اڑائے، ان پر ان کی زمینیں ہلا دی، ان کے کلیجے منہ کو لے آئے، انہیں اندھا بہرا کر دیا، کبھی ہواؤں کے راستے، کبھی زمین میں دسانے کے راستے، کبھی آگ کے شعلے برسا کر۔ پیارے نبی، یہ ساری ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ کو اللہ کا نبی مانتی، ان سب کو یاد دہانی۔ یہ قرآن ہے، ہدی للناس ہے، اس میں ہر ایک کی رہبری ہے، اس لیے مختلف پیرایوں سے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تمہارے سامنے لوگ مر مر کے جہنم میں جا رہے تھے، سب کچھ جانتے تھے، اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کے پروگرام اور کیسی کیسی اسکیمیں۔ مرنا ہے، مر کے خدا کو منہ دکھانا ہے، آخرت حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کو نہیں جانتے تھے۔ جیسے مکے والوں کے لیے قرآن نے کہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ مکے میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہوئی سے 3 بنیادیں اٹھائی: ایمان، عمل یعنی حکم والی زندگی، اور آخرت۔ ایمان، عمل، آخرت، ایمان، عمل، آخرت۔ قرآن کی ابتدا یہیں سے ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جن پہ یہ سوغاتیں ہیں، جن پہ یہ سرمایہ ہے، جن پہ یہ پونجی ہے، یہ ہے کامیاب ترین، یہ ہے ہدایت یافتہ۔ شروع ہے، لیکن مکے والے کیا کہتے تھے؟ کھا لو، پی لو، اچھل لو، بغلیں بجا لو، رانوں پہ ہاتھ مار لو، جو جی میں آئے وہ کر لو۔ کس نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مختلف پیرایوں سے مختلف دیکھتے نہیں ہو، بارشیں برساتے ہیں، مردہ زمین کو کیسے لہلہا دیتے ہیں، مری زمین کو کیسے زندہ، ایک بیج پر کتنا بڑا درخت، اس پر کتنے پھل، اور دنیا میں کہاں کہاں، ارے دیکھتے نہیں ہو۔ جتنے راستوں سے سمجھایا، لیکن جیسے میں نے کہا نا، جب مزاج شیطانی بن جاتا ہے، ماننا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اندر سے یہ فیصلہ ہے ماننا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی۔ اس لیے دوستو، ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کی خوشامد میں لگے رہنا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرما، ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معیت اور اپنی غیبی مدد میں شامل حال فرما، ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دے، ہدایت کی راہ چلا دے، اور اس کا یقین نصیب فرما دے، محتاج بن کر۔ اسی لیے یہ مجمع، اس مجمع میں بیٹھنے والا کہ خود کہنے والا سب سے پہلے، بیان کرنے والا، کہنے والا سب سے پہلے، کہ جس ہدایت کو، جس عمل کو، جس آخرت کو کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق میری ذات سے سب سے پہلے ہے۔
اور جو مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت، من مات قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی تو قیامت۔ اور موت کب آئے گی؟ کہ وہ اچانک آتی ہے، وہ اچانک آتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، یہ بڑے مزے مزے کے کھانے اور شاندار کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں اور قسم قسم کے فرنیچر، ان سب کے مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کثرت سے، یعنی موت کو۔ مجھے ابھی یاد آیا، ایک آدمی کویت میں تھا ہمارے یہاں کا، وہ بہت بڑی پوسٹ پر تھا اور بہت دولت ہے، اور خدا جانے کتنا بینک میں کیا ہوا۔ اس نے اپنا من پسند ایک بنگلہ بنایا تھا وہاں اپنے وطن میں، اور کیا اس کے کاریگر اور کہاں کہاں سے اس کا میٹیریل اور کیا کیا سامان، اور بنگلہ بالکل تیار ہو گیا، اس کا افتتاح ہونے والا ہے اور وہ کویت سے آنے والا ہے۔ افتتاح کی جو تاریخ تھی اور وہاں سے وہ چلا اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ موت تو اچانک آتی ہے۔ اب جب جنازہ آیا تو گھر والوں میں اختلاف ہوا، اتنا شاندار بنگلہ، اتنے کروڑ کا، اور یہ فرنیچر اور یہ فیسلٹی اور یہ سارے راحت، اور اس کی ابتدا میت سے، جس نے بنوایا تھا اس کے جنازے کو بنگلے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، بیوی